أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم قل أندعو من دون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اندعو کہ کیا میں پکاروں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ينفعنا کہ جو نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ جواب دے دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان بتوں کو لات، منات، عزا، حبل ان کو پکاریں کہ جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم واپس لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اذ ہدانا اللہ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں، کفر کی طرف چلے جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین اس شخص کی طرح کہ جس کو استہوتہ جس کو بہکا دیا ہو، بہکا کر جس کو شیطان صحرا میں لے گیا ہو، جنگل میں لے گیا ہو، استہوتہ الشیاطین اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جس کو شیطان نے بہکا دیا ہو، جنات نے بہکا دیا ہو، فی الارض حیران اور وہ زمین میں حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، لہو اصحاب اور اس شخص کے جو دوست ہیں، یہ جو بھٹک رہا ہے حیرانی کے عالم میں، اس کے جو دوست ہیں یدعونہ وہ اس کو بلاتے ہیں الی الہدی ائتنا کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے ڈریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ذات ہے کہ اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے قبل اس کے شان نزول کو سمجھ لیں کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو تبلیغ کو روکنے کے لیے، کلمے کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، صحابہ کرام کو مارا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں کو شعب ابی طالب گھاٹی میں سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، اور طرح طرح سے حربے استعمال کیے، اور پھر جب اس سے کام نہ بنا تو اس کے بعد کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، اور مشرکین جن میں سے 2 بڑے سردار ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ بہت زیادہ مالدار تھا اور عتبہ بن ربیعہ اس کی بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت تھیں، تو ولید بن مغیرہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو کچھ دو اور کچھ لو کے قانون پر اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، جب تک آپ نے اس کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا بڑی محبتیں برقرار تھیں، آپ کے اس کلمے کا اعلان کرنے کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن چکا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر مال و دولت کی ضرورت ہے
تو میں ولید بن مغیرہ مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر چاہو تو جس سے چاہو نکاح کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لالچ میں مت ڈالو، مجھے لالچ نہ دو، مجھے کوئی تمہارے مال و دولت اور تمہاری لڑکیوں میں لالچ نہیں ہے، میں تو اس اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ کیا تم مجھے یہ کہتے ہو میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پکاروں اور ایسے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دوں جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا کہ ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہو، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو پیدائشی موحد ہوتا ہے، وہ تو کبھی شرک نہیں کرتا، تو نبی کا یہ کہنا کہ ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہو یعنی شرک کی طرف، تو یہ کہاں کر بات درست ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اکثریت کی طرف اشارہ ہے، چونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اکثریت سے ان میں مشرکین تھے، تو سب کو اکٹھے شامل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کہا کہ ہمیں واپس جو ہے توحید سے شرک کی طرف لوٹانا چاہتے ہو، اور آگے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کی طرح ہمیں کرنا چاہتے ہو جو بہکی یعنی غلط قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو لوگ ایک ابہام پر اور شک و شبہ کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے ایک شخص پر جنات آ جائیں اور وہ پھر بہکی باتیں کرتا ہے، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے حدیث خرافہ کے نام سے، محدثین کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کسی نے کوئی بات بیان کی، آپ نے کہا کہ یہ حدیث خرافہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خرافہ کیا چیز ہے، تم کس کو کہہ رہی ہو؟ یہ تو ایک آدمی کا نام ہے، اسم رجل، یہ تو ایک آدمی کا نام ہے کہ اس آدمی کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر جو ہے جب اسے واپس چھوڑ کر گئے تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھیں، لہذا اس کی باتوں کو پھر خرافات کہا جاتا تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں خرافات یعنی بکواس بیکار باتیں۔ تو یہ تو وہ بات ہے، کہا جی کہ ہم بھی اسی طریقے سے، ہمیں بات تو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں، لیکن جو بات بیکار ہو جس کی سمجھ نہ آئے اسے ہم حدیث خرافہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس شخص کی طرح ہمیں کرنا چاہتے ہو، اب تو ہم یقین پر مشتمل باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قرآن ہے، قبلہ ہے اور موت آنی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ سب یقینی اور حقیقی باتیں ہیں۔ کیا ہمیں تم جو ہے ایسی ابہامی اور شک و شبہ کی باتوں میں ڈالنا چاہتے ہو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ ایک شیطان جیسے مسلط ہو جائے کسی پر تو وہ باتیں کرتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جادو، جنات یہ بہت کم لوگوں پر ہوتے ہیں، 100 اگر اس طرح کے مریض سامنے ہوں تو شاید کسی ایک آدھ پر جنات ہوتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ طبعی طور پر بیمار ہوتے ہیں، صرف شک شبہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسی بات ورنہ نہیں ہوتی۔ بس یہ لوگوں نے اور اس طریقے سے جو غلط قسم کے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے جو ہے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کا بہترین علاج قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کے ذریعے سے علاج ہے کہ اس کو پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم پر عمل چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا، تیجے، ساتویں، 40ویں ان کے لیے صرف رکھ لیا، اور ہم قرآن کریم میں بس جو ہے اپنے فیصلے اس انداز سے بس اس پر ہاتھ رکھ کر کروا لیتے ہیں، اور کوئی اس سے چیز نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کو تو پڑھنا چاہیے، اس کو تو دیکھنا عبادت، صفحے پلٹنا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، اس کو پڑھانا عبادت، آگے پھیلانا اور دیکھنا اس کو عبادت ہے، تو ہر انداز سے جس کی بھی نسبت اس سے جڑ گئی وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور جس کی طرف تم بلاتے ہو شرک کی طرف، یہ تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور ہمیں تو اس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو برحق اور سچ پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن اللہ کہے گا کن فیکون، ہو جا، تو پس وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، اسی کی بات برحق اور سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن
جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، یعنی کہ سب پر قیامت قائم ہو جائے گی، سب برباد ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ ان کو زندہ فرمائیں گے اور پھر وہ جواب دیں گے یا اللہ آپ ہی کی بادشاہت ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جو کہ ساری کی ساری غیب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی ہے جو بڑی حکمت والا ہے، ہر چیز سے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔